پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما شوکت یوسفزئی صاحب نے شوکت یوسفزئی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو شوکت بھائی یہ بتائیے گا آپ بطور ایک کارکن عمران خان صاحب کے جو سینٹ انتخابات ہوئے ہیں کل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان کو؟ جو کچھ ہوا ہے آپ کو تسلی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نون لیگ یہ پیسوں کی بھرمار کر دیتے ہیں. وہاں پہ ریل پیل ہو جاتی ہے, کچھ لوگ بک جاتے ہیں. تو اس دفعہ پوری کوشش ہوئی کہ پیسوں کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور صوبے کو اس بدنامی سے بچایا جائے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا عمل ہوا ہے. یہ جو سینٹ ہوتا ہے بیسیکلی تو صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے نا, تو صوبے کی نمائندگی ہو رہی ہے تو کم از کم وہ لوگ جو پیسہ لگا کے آتے ہیں سینٹ کے اندر ان کا راستہ روکا جا سکے. تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہوا ہے. صوبائی حکومت نے بڑے سنجیدہ کوشش کی اس کے لیے, اور اگر وہ دیکھیں اگر یہ اس کو اوپن بھی چھوڑا جاتا تو پھر اس کے بعد جو حالات ہوتے اتنی خبریں چلتی فلاں بک گیا فلاں یہ ہو گیا. اب تو دیکھیں نا, ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ہمیں ایک سیٹ دو اور مل جاتی لیکن نہ بھی مل سکتی تھی. ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں مل جاتی, کیونکہ نہیں آپ سینٹ کے کو الیکشن جو ہے نا اپنے لوگوں پر اعتماد نہیں ہے جو خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں؟ دیکھیے سینٹ کے الیکشن میں ہر دفعہ لوگ جو ہے وہ بک جاتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے بات ہے نہیں. مجھے اپنے لوگوں پہ تو اعتماد ہے اور میں بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ لوگوں نے کہا کہ جی ایم پی ایس ناراض ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں کہ جی آپ دیکھ لینا. تو ہم نے دیکھ لیا, سب سے زیادہ ووٹ ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں نے ہی لیے ہیں. اور جو باغی ہوئے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ جی ان کو ووٹ پڑ جائیں گے, کسی نے ووٹ نہیں ڈالا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ تو ثابت ہوا ہے نا کہ تحریک انصاف. شوکت بھائی دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ پیسے والے جو ہیں ان کو دور رکھنا مقصد تھا حکومت کا, صوبائی حکومت کا, اس وجہ سے آپ لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ کی. اور دوسرا آپ نے کہا کہ یہ صوبے کی نمائندگی ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف کے اندر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ مرزا آفریدی یہ ان کو صرف اس وجہ سے سینٹ میں ٹکٹ دیا گیا ہے اور اب منتخب کروایا گیا ہے کیونکہ یہ پیسے والے ہیں, اور باوجود اس کے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, انہوں نے 9 مئی کے بعد اپنی پارٹی بھی تبدیل کی تھی. اس سے پہلے یہ مسلم لیگ نواز میں تھے, وہ بھی چھوڑ کر یہ تحریک انصاف میں آئے تھے. سیکنڈلی جو تحریک انصاف شارٹ سیٹس جیت سکتی تھی, آپ لوگوں نے وہ سیٹس بھی جو ہے وہ کمپرومائز کی, اور الٹیمیٹلی ہوا کیا, اب سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت مل گئی ہے. اس کے کتنے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اس کا اندازہ ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں اب یہ تو باتیں ہیں نا, یہ تو پروپیگنڈا ہے, پارٹی کو مزید تفریق ڈالنے والی باتیں ہیں. ابھی الیکشن ہو گئے ہیں, جو ہونا تھا ہو گیا ہے. پارٹی نے ڈیسیجن لینا تھا, پارٹی نے ڈیسیجن لے لیا ہے. اور جو لسٹ جاری کرنی تھی وہ کہا گیا ہے, بتایا گیا ہمیں کہ عمران خان نے جاری کی ہے. تو میرے خیال سے پھر اس پہ یہ کہنا کہ جی اب اس لسٹ میں کیڑے نکالنا کہ یہ فلاں کیوں آ گیا, اس کو ٹکٹ کس نے دیا. اب میں تو یہی بتایا گیا نا کہ عمران خان نے دیا ہے. تو اگر 2 دن بعد ساری چیزیں کھل کر سامنے بھی آ جائیں گی, اگر عمران خان نے نہیں دیا ہے تو پھر ہم کھل کر بات کریں گے. لیکن اگر عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے, جس کو بھی دیا ہے, میرے خیال سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ عمران خان جیل میں, ان کو بہتر سمجھے, ان کو بہتر ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے. تو باقی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن اب معاملہ گزر گیا ہے. بس کیا کنسیکوینسز ہوں گے اس سے زیادہ, اور کیا ہوں گے جو ہمارے خلاف ہو رہے ہیں نہیں اس سے لیکن زیادہ اب بھی آپ ہوں گے. دیکھیں نا, اب دیکھیں اس وقت قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ہو گئی, سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت ہوگی. تحریک انصاف پہلے ہی سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر سختیاں ہیں, ایسے میں ایسی قانون سازی جسے آپ لوگ مزید سپریس ہو یا ادروائز بھی, تو رستہ تو صاف آپ لوگوں نے کر دیا حکومت کے لیے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ اس سے زیادہ قانون سازی, سخت قانون سازی یہ نہیں لا سکتے ہیں, اس لیے کہ پھر اس کے بعد ان کی بھی باری آنے والی ہے. تو یہ اتنے سیانے ہیں, جاتے جاتے میرے خیال سے اب یہ واپس ان چیزوں کو واپس کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے رہنا نہیں ہے. یہ تو جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ان کو حکومت ملی ہوئی ہے, سارے وقت ان کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ تو اب ظاہر ہے, ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ملک کہاں چل رہا ہے, سب کچھ تو رکا ہوا ہے. معیشت چلی گئی ہے, آپ کے جو
گلوبل جو وہ ہے ادارے ہیں، شیل، وہ مختلف ادارے جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا، وہ بند ہوتے جا رہے ہیں، نکل گئے ہیں پاکستان سے. تو اور آپ کے ایکسپورٹ جو ڈکلائن ہو رہی ہے، تو معیشت کے جو دعوے ہو رہے ہیں تو روپیہ تو گر رہا ہے، روپیہ اور کمزور ہو گیا ہے، اور اچھا شوکت صرف بھائی قرضے بڑھ رہے ہیں. شوکت بھائی بتائیے گا، جو نمبر گیم تھی خیبر پختونخوا اسمبلی کی، اس اعتبار سے کم از کم ایک مزید جنرل نشست پاکستان تحریک انصاف حاصل کر سکتی تھی، جو جو ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں آپ نے حکومت کو دی. جو لسٹ باہر آئی، جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے نام فائنل کیے ہیں، کیا عمران خان صاحب کو اس ایڈجسٹمنٹ کا بتایا گیا ہے آپ کے نزدیک؟ اور اگر نہیں بتایا گیا تو عمران خان صاحب نے اتنے ہی نام کیوں دیے؟ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، جو ایک نشست مزید تحریک انصاف جیت سکتی تھی، اس پر عمران خان صاحب نے کسی کا نام کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں، میرے علم کے مطابق عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا، اور انہوں نے بالکل یہ کہا تھا جو نام فائنل ہوئے ہیں یہ عمران خان کی طرف سے ہیں. لیکن میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نام نہ ہوئے عمران خان کی طرف سے تو 2 دن بعد تو ویسے بھی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں، تو یہ کون سے بڑی بات ہے؟ آپ کو سامنے باہر بات آ جائے گی. اب یہ تو دیکھیں نا، پارٹی میں پھوٹ ڈالنے والی بات ہے نا، کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں ہم اتنی سیٹیں جیت سکتے تھے اور اب نہیں جیتے، تو یہ اب اپنی حکومت کے خلاف شروع ہو جاؤں. یہ دیکھیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں، جتنے بھی ہمارے پارٹی کے لوگ ہیں جو یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ زیادتی ہو گئی ہے، اگر ہوئی ہے تو ہو گئی ہے. اب اس کے بعد زیادتی یہ ہوگی کہ ہم اپنی حکومت کو کمزور کریں، اپنی پارٹی. اب دیکھیں 5 اگست پہ فوکس کرنا ہے ہم نے سب کو. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے تحریک چلانی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور ملک میں رول آف لا کے لیے، اور مہنگائی جو غربت بڑھتی جا رہی ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اب ہم نے اپنے ایسا عوام کو ملانا ہے. اب یہ باتیں چھوڑیں کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک چلیں، کے اندر میں عام شوکت بھائی اس تحریک سے متعلق بھی آپ سے سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے مختصراً بتائیے گا کہ مراد سعید صاحب بھی کل سینٹ کا انتخاب جیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بڑے باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تو حلف ہی نہیں لے سکتے، وہ آئیں گے ہی نہیں حلف لینے کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مراد صاحب جو ہیں وہ مستقبل میں ہمیں سینٹ میں دکھائی دیں گے حلف لیتے ہوئے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھو، پہلے تو یہ تھا نا کہ ان پہ کاٹا لگایا، وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں جیت سکتا، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. چلو یہ معاملات تو ابھی آہستہ آہستہ درست ہو گئے نا. انہوں نے الیکشن لڑ بھی لیا، جیت بھی لیا. اب ان کی مرضی ہے، وہ کب آتے ہیں نہیں آتے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ثابت کر دیا نا کہ کاٹا لگانا جو ہے وہ صرف عوام کا کام ہے، اور کوئی کاٹا نہیں لگا سکتا. اچھا، یہ بھی بتائیے گا شوکت بھی آپ نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بات کی، پھر آپ نے کہا مہنگائی کے خلاف، ملک میں لاقانونیت کے خلاف بڑی ملٹیپل ایجنڈاز ہیں پاکستان تحریک انصاف اب جو حکومت مخالف تحریک چلا رہی ہے. تحریک ماضی میں ہم نے وہ دیکھا وہ کامیاب ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ایجنڈاز کے اوپر کام کرتی ہیں. تحریک انصاف کا اسپیسیفک ایجنڈا کیا ہوگا؟ ابھی جو 5 اگست کو عمران خان صاحب نے کہا کہ تحریک کا جو ہے وہ کلائمیکس ہوگا، وہ اپنے نقطۂ عروج پر ہوگی. اسٹریٹجی کیا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو نقطۂ عروج پر لے کر جائیں گے 5 اگست تک؟ اور سیکنڈلی 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے 1 پوائنٹ ایجنڈا تو ڈیفینیٹلی یہی ہے نا کہ رول آف لا، کیونکہ رول آف لا تو نہیں ہے ملک کے اندر. جمہوریت برائے نام رہ چکی ہے، عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. 26ویں ترمیم کے بعد تو عدالتیں تقریباً مفلوج ہیں. آپ دیکھیں سارے فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ رول آف لا کے لیے، کیونکہ اس میں دیکھیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت کو پرواہ بھی نہیں ہے اس چیز کی. دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے حکومت کو. کہاں ہے وزیر داخلہ؟ کیا کتنی دفعہ وہ بلوچستان گیا ہے، کتنی دفعہ وہ خیبر پختونخوا آیا ہے کہ جی دہشت گردی کا جو صورتحال ہے اس کو دیکھ لے، پولیس سے ملے، سیکورٹی اداروں سے ملے. کوئی آپ کو اس کی سوائے اس کے کہ جی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، ادھر ہو رہا ہے ادھر جا رہا ہے، اور یہاں پہ فلاں پل کا افتتاح ہو رہا ہے جو بارش میں آپ نے دیکھے بہت ساری سڑکیں بیٹھ گئی اسلام آباد کی. یہ دیکھیں، یہ کرپشن کی جو چیزیں ہیں نا، یہ ان سے اب نکلنا ہوگا. ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ملک سنک ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے، اور معیشت تو بالکل بیٹھ گئی ہے. اب جتنے قرضے آپ نے لینے تھے لے لیے، لوگوں کو مقروض کر دیا آپ نے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ مزید قرضے لیں گے، تو قرضوں پہ اپنے ملک چلانا ہے.
ٹھیک ہو گیا. آپ کوئی ایسی پالیسی لے کر آئیں، اپنے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے کام کریں. آپ جو بار بار ہم کہتے رہیں کہ جی افغانستان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں ہوں. تاکہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے اس سے آپ کو نجات مل سکے، ٹھیک کمی ہو آ گیا. سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں فارن شوکت پالیسی بھائی، کو میرے دیکھ پاس لیجیے. وقت کم ہے. میں 2 امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ مزید ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی اس سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کی قیادت، صوبائی قیادت بیٹھی صوبے کی اپوزیشن کے ساتھ، یعنی جو وفاق میں گورنمنٹ ہے. آپ لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیے رہائی کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور یہ کسی اور کی نمائندگی کر رہی ہے نا، وہ تو دیکھیں نا، وہ کوئی آزاد پارٹیاں تو نہیں ہیں. اور نہ ہی مجھے جے یو آئی کوئی آزاد لگ رہی ہے، کیونکہ جب بھی وقت ضرورت پڑتی ہے وہ ان کے پاس مل جاتی ہے، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپوزیشن کے ساتھ لگا لیتی ہے. تو یہ تو دیکھیں اس ملک کا المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہیں. کہیں نہ کہیں دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی تو مسلم لیگ نون آ جاتی، نون کی ختم ہو جاتی تو پیپلز پارٹی آ جاتی، اور یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے سارے ہوتے تھے. یہ تو پہلی دفعہ ہے نا کہ تحریک انصاف نے وہ لیا ہوا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک قسم کا کی مخالفت لی ہے. باقی تو آپ دیکھیں اتنی مخالفت اور اتنی ریزسٹنس جو ہے وہ آج تک کسی پارٹی نے نہیں کی ہے. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اتنی ریزسٹنس کے باوجود کہ آپ سے سب کچھ چھین لیا گیا، نشان بھی چھینا، پھر بھی خیبر پختونخوا میں حکومت بن گئی. بالکل ٹھیک. اور اور پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں یہی لوگ آئے. پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں سے پارٹی نشان بھی چھینا گیا، پھر مخصوص نشستیں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی، مخصوص نشستیں بھی حکومت کو ملیں. ابھی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، 9 مئی سے متعلق کیسز کے فیصلے جو ہیں وہ اب ایکسپیکٹڈ ہیں کہ جلدی آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے مزید لوگ اس حوالے سے آپ پہنچ سکتے ہیں، نااہلی کی مزید تلواریں لٹک رہی ہیں اب تحریک انصاف کے لوگوں پر؟ دیکھیں اس حکومت سے تو آپ یہ خیر کی توقع نہیں کر سکتے نا. اس حکومت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رول آف لا نہیں ہے، انسانی حقوق نہیں ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں ہے. یہ تو صرف وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے کمزور کیا جائے. وہ تو شیر کا بچہ ہے، وہ تو پڑا ہوا ہے، وہ اس کو آپ جتنے بھی تکلیف دیں وہ پڑا ہوا ہے. آج تک تو وہ بیمار ہی نہیں ہوا الحمدللہ. نہ اس نے کوئی بہانہ بنایا کہ میرے سر میں درد ہے یا مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ہوتا ہے لیڈرشپ. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا ظلم کر سکتے ہیں. آپ نے جتنا ظلم ٹھیک ہو گیا. کیا آپ اس ظلم کو قائم رکھ سکتے ہیں آگے چل کے؟ پھر آپ یہ ظلم برداشت کر سکیں گے؟ پھر آپ یہ کہہ سکیں گے ہمیں بیمار ہوں مجھے چھوڑا جائے؟ جو اس وقت یاسمین راشد کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بیماری کی حالت میں اس کو اٹھا کے جیل ڈال دیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال سے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اور سیاسی عمل بالکل کے لیے ٹھیک ہو بھی گیا. اچھا نہیں. بالکل.